مسلم لیگ کی تشکیل نومبر میں ڈھاکہ کے نمایاں جاگیردار سلیم اللہ خان نے، جنہیں ان کی وسیع املاک اور جاگیری کی بنا پر نواب کا خطاب حاصل تھا، علی گڑھ کی ایجوکیشنل کانفرنس کو دعوت دی کہ وہ اپنا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں منعقد کریں۔ اس کے ساتھ ہی تجویز کیا کہ ایک مسلم آل انڈیا کانفرنس بھی اسی شہر میں ہونی چاہیے۔ وہ وفد شملہ کے دنوں میں تو صاحب فراش تھے، تاہم ڈھاکہ کے شاہ باغ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے کے لیے 23 دسمبر 1906 کو جو جلسہ منعقد ہوا، اس کی مجلس استقبالیہ کی چیئرمینی اسی کے حصے میں آئی۔ اس اجلاس نے خاموش اور پرسکون ڈھاکہ کو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی سیاست کا مرکز بنا دیا، جہاں ملک کے کونے کونوں سے آئے ہوئے 57 مسلم مندوبین کی بڑی فیاضی سے تواضع کی گئی۔ مسلم لیگ کے پہلے نواب وقار الملک مشتاق حسین حیدرآباد نے اس طرف توجہ دلائی کہ مسلمان ملک کے مجموعی آبادی کا 5واں حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ اگر کسی بہت بعد کے مرحلے میں ہندوستان میں انگریزی حکومت نہ رہی تو ملک کا اقتدار اسی قوم کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جو ہم سے تقریباً 4 گنا بڑی ہے۔ حضرات، اب ہم میں سے ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہندوستان میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو ہماری پوزیشن کیا ہوگی۔ اس وقت ہماری جان، مال، عزت، آبرو اور مذہب سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت بھی جب کہ ایک مضبوط انگریز انتظامیہ اپنے شہریوں کا تحفظ کر رہی ہے، ہمیں اپنے ہمسایوں کے خاص بانہ ہاتھوں سے اپنے مفادات کی حفاظت کرنے میں شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ اگر تم کچھ نہ کر سکے تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تم اپنے ہمسایوں کے غلام بن جاؤ، اور ہمسایوں کی اس خواہش کی تکمیل کو روکنے کی مسلسل مسلمانوں کے پاس اس سے بڑھ کر اور یقینی کوئی تدبیر نہیں۔ وہ برطانیہ عظمیٰ کے جھنڈے تلے متحد ہو جائیں اور اپنی جانیں اور مال اس کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں۔ گویا رجت پسند اور ایسے وفادار مسلم امراء کی بنائی ہوئی مسلم لیگ، جو بڑی بے تکلفی سے اعتراف کرتے تھے کہ محض ان کی بقا کے لیے نہیں بلکہ فلاح و بہبود کے لیے بھی انگریزی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ حفاظت ناگزیر ہے، قوم پر ستانہ منگوں کا اظہار کیے بغیر وجود میں آئی۔ ہمیں اپنی جانوں، اپنے اموال، اپنی عزت، آبرو اور مذہب کا خیال ہے تو ہمیں حکومت کا وفادار بننا ہوگا۔ ہمارے خوشحال ہندوستان میں برطانوی راج سے ہماری وفاداری کے ساتھ مشروط منحصر ہے۔ صدر مشتاق حسین نے کھل کر اعتراف کیا، وہ نظام حیدرآباد کے ہاں ملازمت کر چکے تھے، جہاں نہ سیاسی احتجاج کی اجازت تھی، نہ اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا تھا۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں کوئی باک نہیں کہ جب تک کانگریس کے رہنما انگریزی حکومت اور انگریزوں کے خلاف نفرت ختم کرنے کی یہ عجلت ممکنہ کوشش نہیں کرتے، تو جو کچھ اس وقت کہا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سرکشی و نافرمانی عام ہو جائے گی، اور مسلمانان ہند سے کہا جائے گا کہ وہ اس باغیانہ جذبے کی سرکوبی کے لیے محض زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے برطانوی حکومت کے ساتھ مل کر مؤثر طور پر اپنا ضروری فرض ادا کریں۔ نواب سلیم اللہ خان نے اس اجلاس میں 4 قراردادیں پیش کی، جو سب کی سب متفقہ طور پر قبول کر لی گئیں۔ ان کے نتیجے میں مسلم لیگ کی تخلیق ہوئی۔ مسلم لیگ، جس کی مقدر میں مسلم ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی تنظیم اور 40 سال سے بھی کم مدت میں پاکستان کے لیے تحریک کا علمدار بننا لکھا تھا، مسلمانان ہند کے سیاسی حقوق اور مفادات کے تحفظ اور ترقی نیز اپنی ضروریات اور گزارشات مؤدبانہ طور سے حکومت کی گوش گزار کے لیے وجود میں آئی تھی۔ نواب آف ڈھاکہ نے اسے اس راستے کا ایک موڑ قرار دیا جو سر سید احمد خان نے 20 سال پیشتر ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد پر رکھ کر مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا تھا۔ آغا خان کو مسلم لیگ کا پہلا اعزازی صدر منتخب کیا گیا، اگرچہ وہ ڈھاکہ کے افتتاحی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بعد میں لکھا کہ یہ بات وہم کی جد تک طنز آمیز تھی کہ 1906 میں ہمارے بے باک ترین مخالف جناح تھے۔ انہوں نے ہر اس کام کی ڈٹ کر مخالفت کی جو میں نے اور میرے دوست نے کیا تھا یا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معروف مسلمانوں میں سے ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے وہی اکیلے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جداگانہ انتخاب کا ہمارا اصول بجائے خود قوم کو تقسیم۔ جناح 1906 کے کانگریسی سیشن میں
44 مسلمانوں اور قریباً 1500 ہندو، پارسی اور عیسائی مندوبین کے ساتھ شرکت کر چکے تھے۔ اس اجلاس کی صدارت دادا بھائی نورو جی نے کی، جبکہ جناح نے ان کے سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ عمر رسیدہ نورو جی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ خود سرتاردی خطبہ نہیں پڑھ سکے، جسے ضبط تحریر میں لانے میں جناح نے ہاتھ بٹایا۔ اس لیے ان کی جگہ کھوکھلے نے جو خطبہ پڑھا، اس کی شروع میں متعدد سوال تھے۔ ایک سوال میں لبرل وزیر اعظم کیمپبل بینمین نے حکومت خود اختیاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اچھی حکومت عوام کی اپنی حکومت کا ہرگز متبادل نہیں ہو سکتی۔ اس منزل کے عملی اصول کی بابت خطبہ میں بڑی نیازمندی سے درخواست کی گئی تھی کہ ملازمتوں کے ہر شعبہ میں زیادہ سے زیادہ ہندوستانیوں کو مواقع دیے جائیں، تاکہ بہت سے انگریز افسروں کو ہندوستان پر لانے کی جو غلطی کی گئی ہے اس کا سدباب ہو سکے۔ اس اقدام نے ہمیں دولت، روزگار، عقل اور شعور، مختصر یہ کہ زندہ رہنے کے لیے درکار ہر اہم شے سے محروم کر دیا۔ یورپین کی بجائے ہندوستانی کو سروسز میں لگانا اس سارے مقابلے میں سب سے اہم ہے۔ باہمی تعاون سے لوگوں کو تعلیم میں سختی کے ساتھ پڑھانا ضروری ہے۔ پرائمری تعلیم مفت اور لازمی ہونی چاہیے، نیز ہر سمت کی مفت اعلیٰ تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ ایک طرف تعلیم، دوسری طرف انتظامی امور کی عملی تربیت۔ اتنی تیزی سے حکومت خود اختیاری کے قیام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے گی کہ بہت سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دادا بھائی کی تقریر، جس میں مارلے کا بار بار حوالہ دیا گیا تھا، میں مفت کے مقدس لفظ کی مساوی سب سے بے ضرر امنگ جو کسی انسان کے سینے کو گرم رکھ سکتی ہے کے الفاظ درج سے۔ مسٹر جناح نے جس وقت انڈیا نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے اپنی 30ویں سالگرہ منائی تو ان کے دل میں مذکورہ بالا نوعیت کی امنگیں اور خیالات موجزن تھے۔ اس تقریر میں تقسیم بنگال کو انگلینڈ کی فاش حماقت قرار دیا گیا تھا، تاہم دادا بھائی امید رکھتے تھے کہ احتجاج کے ذریعے اس کی تصویر کرائی جائے گی، اس کی توسیع کرائی جائے گی۔ تقسیم کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین بڑھتے ہوئے فاصلے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اس بات پر زور دیا کہ جملہ مذہبوں اور طبقات کے ہندوستانیوں کے مابین مضبوط سیاسی اتحاد ہونا چاہیے۔ میں اس کے لیے ہندوستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، ان میں صلاحیت ہے، قوت ہے اور سمجھ بوجھ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا جائز حصہ حاصل کر سکیں۔ سرکاری ملازمتیں ان کا محض ایک ادنا حصہ ہیں۔ سرکاری ملازمتیں سب کچھ نہیں۔ ایک بار حکومت خود اختیار مل جائے تو سب کے لیے خاصی خوشحالی ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے اپنی نجات کے لیے تمام لوگوں کا مضبوط اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہیں اکٹھا ڈوبنا یا تیرنا ہے، اس کے بغیر تمام کوششیں بیکار ہوں گی۔ خوبصورت قلمی خاکہ۔ مسٹر جناح اس اشرے کے دوران جس قدر سیاسی جلسوں میں شریک ہوئے، وہاں قومی اتحاد کے لیے آواز لازماً بلند کی، جس کی بنا پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سچا سفیر کہا جانے لگا۔ مشہور شاعرہ سروجنی نائڈو سے، جنہیں ان کی خوش آواز کے سبب بلبل ہند کہا جاتا تھا، مسٹر جناح کی پہلی ملاقات کلکتہ کے اسی سیشن میں ہوئی جب وہ ایک ابھرتے ہوئے وکیل اور مستقبل کے سیاست دان شمار ہونے لگے تھے۔ نائڈو کے بقول وہ جذبہ حب الوطنی سے پوری طرح سرشار تھے۔ نائڈو ان کی محصور کن واضح قطع اور کامیاب و پیچیدہ مزاج سے بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے نوجوان جناح کا ایک بہت ہی بصیرت افروز قلمی خاکہ یوں کھینچا کہ قائد طویل قامت اور پروقار تاہم انتہائی دبلا پتلا انسان ہے، عادت کے لحاظ سے بہت سست رفتار ہے اور عیش پسند ہے۔ محمد علی جناح کی لطیف شخصیت پر غیر معمولی قوت حیات اور برداشت ہے، ایک حد تک قید قانون کا پابند ہے، نازک مزاج ہے، قدرے تنہائی پسند اور محکمانہ انداز کا مالک ہے۔ وہ خاموش اور کم آمیزی کا خوگر ہے، لیکن جو اسے جانتا ہو اس کے لیے یہ سب مصنوعی نقاب ہے۔ وہ ایک کھرا اور سرگرم انسان، تیز وجدان کا حامل ہے اور عورت کی طرح نرم و نازک ہے، زندہ دل، خوش طبع اور بچے کی مانند دلکش۔
دانشمندی کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترنے والا اور باعمل انسان اندازہ لگانے اور زندگی کو تسلیم کرنے میں ہوشیار اور غیر جانبدار ہے، شرمیلا ہے اور شاندار اصول پرستی کو چھپائے ہوئے ہے، جسے انسانیت کا اصل جوہر کہنا چاہیے۔ ہندو مسلم اتحاد۔ جناح کلکتہ سے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کے مشن میں کامیابی کی بہت سی توقعات لے کر لوٹے، تاہم چند اہم اثروں کی طرح انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ سوراج کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے جسے کانگریس نے اپنا لیا ہے، ایسا اتحاد کس قدر ناگزیر ہے۔ بلا شبہ وہ اس بات کو سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے کہ اس کے دادا بھائی فیروز شاہ اور گوکھلے جیسے اعتدال پسند سرپرستوں اور دوستوں کی کانگریس کے لیڈروں کی حیثیت سے کامیابی کا واحد انحصار سیکولر دستوری قوی اپیل پر ہے۔ دوہری اقلیتی حیثیت کے ذریعے اس کا حصول ممکن نہیں۔ وہ ہر قسم کی تنگ نظری اور علاقائی تعصبات سے بالا تر ہو گئے تھے۔ جدید لباس میں ایسا شیکسپیئرس ہیرو بن گئے جس کے ذہن میں برق مل اور مارلے کے بلند ترین خیالات گونجتے رہتے اور دل کو گرماتے رہتے تھے۔ کانگریس کا قوی سیاسی پلیٹ فارم اب ان کے لیے نیا ڈرامائی سٹیج بن گیا تھا، جو بمبئی کے ہائی کورٹ سے عظیم تر اور زیادہ جوش دلانے والا تھا۔ لندن سے واپس آنے کے بعد 10 سال کی مختصر مدت میں وہ حقیقتاً بمبئی کے شخصی حکومت کے ظاہری وارث کی حیثیت اختیار کر گئے، جو کانگریس کی سست رفتار سیاسی بیل گاڑی کو ہانک کر آزادی کی موجودہ زمین تک لے گیا۔ کانگریس کے اندر ایک اور زیادہ سرگرم انقلابی گروپ نے، جس کی قیادت مہاراشٹر کے لوکمانیا بال گنگادھر تلک اور بنگال کے آتش مزاج چندرپال کے ہاتھ میں تھی۔ بہرحال ہندوستان کی سب سے بڑی قوم پرست تنظیم پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اعتدال پسند بوڑھے محافظوں سے ٹکر لی۔ اگرچہ گوکھلے اور تلک دونوں نے پونا میں اکٹھے تعلیم حاصل کی اور قومی خدمت میں بھی ایک ساتھ کام کر چکے تھے، تاہم ان میں کئی لحاظ سے خصوصاً سیاسی حربوں اور فلسفے کے لحاظ سے بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ لوکمانیا اور اس کی نئی جماعت مارلے کی موجودہ اصلاحات پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ یہ لوگ کسی کام کے لیے انگریزوں کی دفتری حکومت کے سامنے عذرات یا گزارشات پیش کرنے کے خلاف تھے۔ بائیکاٹ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ پہلے مشینی کپڑے اور بنی ہوئی دوسری درآمدی اشیاء بعد ازاں تمام برطانوی اداروں بامشمول اسکولوں، عدالتوں اور کونسلوں کے بائیکاٹ پر زور دیتے تھے۔ ان کے بائیکاٹ کی دوسری اقتصادی شق کا مقصد ملکی صنعت خصوصاً سوتی کپڑے کو، جسے ہاتھ سے بنا اور مشین کے ذریعے تیار کیا جاتا تھا، ترقی دینا تھا۔ انہوں نے سوراج حکومت خود اختیاری کو اپنی منزل قرار دیا، لیکن جس قسم کا سوراج وہ مانگتے تھے وہ انگریز شہریوں کا ہوم رول نہیں بلکہ ہندوستان کو مکمل طور پر آزاد کرنے کا مطالبہ تھا۔ تلک نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، جن میں زیادہ تر ان پڑھ کسان اور شہروں کے مزدور تھے، جن علامتوں کو مقبول بنا کر اپنی تحریک کو آگے بڑھایا، وہ ہندوازم کے مذہبی زخار اور علاقائی داستانوں سے ماخذ تھیں اور عام طور سے مسلمانوں اور دیگر برادریوں سے برگزشتہ کرتی تھی، کیونکہ وہ صرف ہندو پیروں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ موقع پر موجود انگریز حکام نے اس ابھرتی ہوئی اپوزیشن کو آواز دبانے کے لیے انسدادی تدابیر آزمائی، جو بیکار ثابت ہوئی۔ مارلے قوم پرستی سے نمٹنے اس طریقے کو زلزلوں کے لیے گولیاں دینے سے تعبیر کرتا تھا۔ زیادہ تر لیڈروں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، جن میں پنجاب کے ایک نئے مجاہد لالا لاجپت رائے بھی شامل تھے۔ انہیں 1907 کے موسم بہار میں جو ہی گرفتار کیا گیا وہ قومی ہیرو بن گئے۔ فسادات سے ڈر کر حکومت نے بحری جہاز میں سوار کرا کے انہیں مانڈلے برما بھیج دیا۔ نئی پارٹی نے کانگریس کے لیے نئے صدر کے لیے لالا لاجپت رائے کا نام تجویز کیا، جبکہ فیروز شاہ اور گوکھلے دوسرے امیدوار اور ڈاکٹر راش بہاری گھوش کے حق میں تھے، جو کلکتہ کے درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک معلم تھے۔ یہ
گروہ بندی جس نے کانگریس کو آئندہ سال تک 2 ٹکڑوں میں بانٹے رکھا، 1907 کے صورت سیشن میں دھماکے کی شکل اختیار کر گئی۔ بمبئی کے بعد کانگریس کا میزبان بننے والا شہر صورت اعتدال پسند قیادت کی طاقت کا سب سے مضبوط گڑھ اور گجرات کی تجارتی دولت کا مرکز تھا۔ سرفروز شاہ کو یقین تھا کہ وہ صورت کے اجلاس میں امن قائم رکھ سکیں گے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ بہرحال انہوں نے تلک اور اس کے پیروں کے جذبات کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ روش باری گوش جو ہی صدارتی خطبہ پڑھنے کے لیے کانگریس کی پنڈال سے روسٹرم کی طرف بڑھے، تلک نے چلا کر کہا، پوائنٹ آف آرڈر۔ اس نے لالا لاجپت کا نام بطور امیدوار پیش کرنے کی بابت اپنے ارادے کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا، تاہم پلیٹ فارم پر سے کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس کے باوجود تلک باز نہیں آیا۔ وہ خود پلیٹ فارم پر چڑھ گیا اور روسٹرم کی طرف رخ کیا۔ کانگریس کے نوجوان رضاکاروں نے اسے روکنا چاہا، تاہم گوکھلے اپنے پرانے ساتھی کے دفاع میں تیزی سے آگے آ گیا اور حفاظتی اقدامات کے طور پر تلک کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ زیادہ تر مندوبین اٹھ کھڑے ہوئے، وہ چیخ رہے تھے اور طرح طرح کے اشارے کر رہے تھے۔ کسی مرہٹا نے ایک اکڑا ہوا سلپر زور سے اسٹیج کی طرف پھینکا جو فیروز شاہ اور بنگال کے مومر اور ہر دل عزیز رہنما سریندر ناتھ جی کو لگا۔ اس سے ہر طرف ایک ہلچل مچ گئی، ال غل گپاڑا ہونے لگا۔ مجبوراً پولیس کو مداخلت کر کے شامیانہ خالی کرانا پڑا۔ کانگریس اگلے 9 سال تک باہمی دست و گریباں اعتدال پسند اور انقلابی گروپوں میں بٹی رہی، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا تھا کہ ہندوستان کی قومی تاریخ کی واحد اور جائز وارث وہی ہے۔ صورت کی گروہ بندی کے بعد انقلابیوں کی طرف سے دہشت گردانہ سرگرمیاں اور سرکار کی طرف سے انسدادی دہشت کارروائیاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ تلک کو 1908 کے موسم گرما میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر پونا سے شائع ہونے والے اس کے اپنے مقبول عام اخبار کیسری کے ادارتی کالموں میں واہیانہ تحریریں شائع کرنے کا الزام لگایا گیا۔ تلک نے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے جناح کو اپنا وکیل بنایا۔ جناح نے کمال جرأت اور بے باکی سے دلائل پیش کیے، تاہم یہ سب بیکار ثابت ہوئے کیونکہ انگریز جج تلک کے بارے میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا ذہن بند کر چکا تھا۔ اگرچہ جناح کے دلائل سے اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، لیکن اس نے بحیثیت قانون دان جناح کی ذہانت اور قومی لیڈر بننے کی صلاحیت کا اعتراف کیا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو ایک ایسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا جو اس کی جماعت کے خلاف تھی مقدمہ لڑنے سے کسی بہانے انکار کر دیتا، لیکن جناح نے نہ صرف اس نازک موقع پر تلک کا ساتھ دیا بلکہ 1906 میں بغاوت کے ایک اور الزام کے تحت چلنے والے مقدمے میں بھی اس کی وکالت کی اور کامیاب رہے۔ یوں انہوں نے ہندوؤں کی اس عظیم رجت پسند رہنما کو نہ صرف اپنا ممنون آسان بنا لیا بلکہ اس سے محبت بھری تحسین و ستائش بھی حاصل کی۔ مرکزی مجلس دستور ساز کی رکنیت ہے۔ مجلس دستور ساز کے لیے مارلے اور منٹو کی تجویز کردہ اصلاحات میں ابتدا میں وائسرائے کی توسیع شدہ امپیریل کونسل کابینہ میں جداگانہ طرز پر منتخب ہونے والے 4 مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن 1909 میں جب اس بل کو قطعی شکل دی گئی تو 60 اراکین کی مرکزی مجلس دستور ساز میں مسلمانوں کے لیے 6 نشستیں رکھی گئی تھیں۔ کونسل کے نصف سے زائد ممبر انگریز تھے۔ منٹو نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ مسلمانوں میں کم از کم 2 اضافی ممبر اپنی مرضی سے مقرر کرے گا اگر انہیں مخصوص حلقہ مثلاً ذمہ داروں اور بلدیاتی اداروں سے منتخب نہ کیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو وائسرائے کونسل میں 38 میں سے 8 نشستیں مل جائیں گی، جو پورے ملک میں ان کی آبادی کے تناسب سے کئی زیادہ ہوگی۔ 1909 تک خود منٹو مسلمانوں کو دی گئی زیادہ نمائندگی کی شکایت کرتا تھا۔ مارلے جواب میں کہتا، یہ آپ کے مسلمانوں کے فالتو دعوے کے بارے میں وہ پہلی تقریر تھی جس نے انہیں ایسا کرنے پر اکسایا۔ یہ تب سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی اس امر کا قائل ہو گیا کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہمیں اپنے منصوبے بنانے چاہیے جن کے ذریعے مسلمانوں کو ناراض کیے بغیر ہندوؤں کو خوش کیا جا سکے۔ اگر ہم دونوں کو ناراض کرنے سے بچ جائیں تو بڑے خوش قسمت ہوں گے۔
جداگانہ انتخاب کا فارمولہ، جسے شروع میں مسٹر جناح نے قومی مصلحت کے تحت مسترد کر دیا تھا، بعد ازاں مسلمانوں کو علیحدہ حیثیت کے متعلق ان کے ذاتی شعور اور ادراک کو ترقی دینے کا سبب بن گیا۔ مسٹر جناح ان پہلے 6 سال ممبروں میں سے ایک تھے جن کا انتخاب خصوصی بنیاد پر عمل میں آیا تھا۔ 1910 میں بمبئی کی مخصوص مسلم نشست سے مرکزی مجلس دستور ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ 35 سال کی عمر میں اپنا بڑا قومی اعزاز پانے والے وہ سب سے کم عمر ممبر تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ میں اس کے 3 سال بعد شمولیت اختیار کی۔ ان کے انتخاب کے داستان بڑی پرلطف اور دلچسپ ہے۔ مرکزی کونسل کی اس نشست کے لیے ممبئی کے 2 مسلمان امیدوار تھے۔ دونوں سرکاری خطابات اور دینی دولت سے مالا مال تھے، ہر ایک کونسل میں جانے کا خواہش مند، لیکن دوسرے کے سرکار دربار میں اثر و رسوخ سے خائف۔ بڑے غور و فکر کے بعد دونوں نے طے کیا کہ ان میں سے کوئی بھی انتخاب نہ لڑے اور ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جس کی تدبر، معاملہ فہمی، اصابت رائے اور سیاستدانی کا دونوں لوہا مانتے ہوں۔ یوں فرقہ فعال، یوں قرۂ فعال مسٹر جناح کے نام نکلا اور وہ بلا مقابلہ منتخب قرار پائے۔ یہ منفرد کامیابی جناح کو گوکھلے گروپ میں لے گئی۔ اس گروپ کی ممبئی سے جنرل سیٹ پہلے فیروز شاہ کے پاس ہوتی تھی۔ اتنا ہندوستانی حکومت کا جو مرکز تھا، جو پہلے کلکتہ اور شملہ میں رہتا تھا، وہ پھر دہلی آ گیا۔ لیگ کے منشور میں تبدیلی۔ مارلی اصلاحات کی بدولت طاقتور انتظامی کونسلوں، وائٹ ہال اور کلکتہ شملہ دونوں جگہ ہندوستانیوں کو نمائندگی ملنے لگی۔ پہلی بار 1907 میں سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ہند کی کونسل وائٹ ہال میں 2 ممبر مقرر کیے گئے۔ ان میں سے پہلے ہندوستانی ممبر لارڈ ایس پی سنہا تھے۔ انہوں نے 1909 میں یہ منصب سنبھالا۔ وہ پیدائش کے لحاظ سے برہمن اور جناح کی طرح بیرسٹر، نیز کانگریس کے اعتدال پسند لیڈر تھے۔ 1908 میں ان کی پریکٹس بڑے زوروں پر تھی، اس لیے شروع میں وہ مذکورہ منصب قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اس طرح ان کی سالانہ آمدنی $10,000 کم ہو جاتی۔ تاہم جناح اور گوکھلے نے انہیں ملک و قوم کے لیے اتنی بڑی مالی قربانی دینے پر راضی کر لیا۔ اس معاملے میں جناح نے جو کردار ادا کیا وہ بھی ان کے اس اصول کے ساتھ مضبوط وابستگی کی دلیل ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے صلاحیت کے لحاظ سے بہترین امیدوار تلاش کیا جائے، خواہ وہ کسی نسل، ذات اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ مسلم قائدین نے ایک ہم مذہب قانون دان کے لیے مہم چلائی تھی۔ 1908 کے لیے مسلم لیگ کے امرتسر اسٹیشن کے صدر سید علی امام خود بھی لندن سے فارغ بیرسٹر تھے۔ انہوں نے 1910 میں لارڈ سنہا کے مستعفی ہونے کے بعد ان کی جگہ لے لی۔ اس طرح تمام انتظامی تقرریوں میں ہندو مسلم متبادل امیدواروں کی نامزدگی اور بعد ازاں فرقہ وارانہ مساوات کی روایت قائم ہوگی۔ مسلم لیگ ابتداء میں مسلمانوں کے سب سے اہم مطالبہ جداگانہ انتخابات سے الگ تھلگ، تاہم مضبوطی کے ساتھ اپنے اس بنیادی اصول پر جمی رہی کہ ہر اہم سرکاری اسامی کے لیے مسلمان امیدوار کا نام تجویز کیا جائے۔ دوسری طرف کانگریس نے اس اصول کو ہمیشہ قومی اور جمہوری مقاصد کے خلاف سمجھا، جیسا کہ مارلے جیسے اعتدال پسند انگریزوں کی رائے بھی یہی تھی کہ مذہبی بنیاد پر اندراج، خواہ کوئی مسلمان ہو، کیتھولک ہو یا کالوینسٹ ہو، بہرحال ایک جدید سیکولر قوم کے مساوی بنیادوں کے لیے خطرناک طور پر نقصان دہ ہے۔ بیرسٹر جناح اس بات پر اسی قدر یقین رکھتے تھے جتنا کہ مارلے اس کا قائل تھا۔ چنانچہ انہوں نے 1910 میں کانگریس کے الہ آباد سیشن میں ایک قرارداد کی تائید کی جس میں کہا گیا یہ اجلاس میونسپل کمیٹیوں، ڈسٹرکٹ بورڈ، زیادہ دیگر مقامی اداروں کے لیے جداگانہ کمیونل انتخاب کے اصول میں توسیع یا اطلاق کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ کلکتہ اور سرگرم سیاست۔ 25 جنوری 1910 کو آنریبل مسٹر ایم اے جناح نے 40 ممبران پر مشتمل مجلس دستور ساز میں بمبئی کے مسلمان رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا، جس کا اجلاس برطانوی ہند کی دارالحکومت کلکتہ میں منعقد ہو رہا تھا۔
لارڈز ویل کے ایک صدی سے زائد عرصہ قبل تعمیر کردہ محل میں واقع مجلس کے پرانے چیمبر کو اس تاریخی اجلاس کے لیے تازہ چمکایا گیا تھا۔ لارڈ منٹو وائسرائے ہند نے اپنی حکومت کے 9 منتخب مشیران کو، جن میں گوکھلے، موتی لال نہرو، سریندر ناتھ اور ایم جناح شامل تھے، خطاب کیا تو حال بیش قیمت پوشاکوں میں ملبوس اور جواہرات پہنے ہوئے مہمانوں سے پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ منٹو نے اپنے افتتاحی خطبہ میں توقع ظاہر کی کہ مجھے یہ باور کر کے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ تصحیح شدہ کونسل ہندوستانی عوام کو ان اقدامات کے ٹھوس ہونے کی بابت یقین دلانے میں پیش قدمی کرے گی، جنہیں شروع کرنا ہم مناسب سمجھیں گے۔ منٹو سے جھڑپ۔ منٹو کے ان معصوم توقعات پر جلد ہی پانی پھر گیا، جس کا تعلق معاہدہ کے تحت ہندوستانی مزدوروں کے جنوبی افریقہ کو برآمد کے فوری خاتمہ سے تھا۔ جناح اظہار خیال کرنے کے لیے پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے اور وائسرائے سے الجھ پڑے۔ پچھلے سال ٹرانسوال میں گاندھی جی کی قیادت چلنے والی ستیہ گرہ عدم تعاون تحریک کو کچلنے کے لیے ہو تشدد رفع داد رکھا گیا۔ اس نے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک غم و غصے کی لہر دوڑا دی تھی۔ اسی سلسلے میں کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں حکومت پر زور دیا گیا کہ جنوبی افریقہ کے کسی علاقے کے لیے ٹھیکے پر ہندوستانی مزدوروں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے اور وہاں کے حکام کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جیسا وہ ہندوستانی مفادات سے کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کونسل میں 25 فروری کو زیر غور آیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا، یہ سب سے زیادہ دردناک مسئلہ ہے۔ ایسا مسئلہ جس نے اس بدسلوکی اور ظلم و ستم کی بنا پر جو جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں پر ڈھایا جاتا ہے، تمام طبقات کے لوگوں کو برہمی اور خوف و دہشت کے جذبات کو انتہائی درجے پر پہنچا دیا ہے۔ منٹو نے ظالمانہ سلوک کے الفاظ استعمال کرنے پر مسٹر جناح کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ ان کی کونسل میں برٹش امپائر کے ایک دوست ملک کے خلاف استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مائی لارڈ، میں اس سے زیادہ سخت زبان استعمال کرنے کی سوچ رہا ہوں، تاہم میں اس کونسل کے دستور سے بخوبی آگاہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے انحراف نہیں کرنا چاہتا۔ پھر بھی یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ سخت ترین ہے اور اس رائے پر پورا ملک متفق ہے۔ فکروں کا یہ مختصر سا تبادلہ جناح کے کمرہ عدالت نیز کونسل کے چیمبر میں بحث کے اسلوب کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ بڑی احتیاط سے الفاظ چنتے اور ایک دفعہ کہے ہوئے الفاظ ہرگز نہیں دہراتے تھے۔ ان پر تنقید کرنے والے کو خواہ وہ جج ہوتا، وائسرائے ہوتا یا پنڈت، اپنے کسی بھی حملے کے جواب میں عموماً شرمسار کرنے والی زبان میں کوڑے سہنے پڑتے۔ وہ ہلکی سی سرزنش پر بھی خاموش نہیں رہتے تھے۔ وہ اپنے استرے کی مانند تیز دماغ اور الفاظ کو دلیل اور فہم و فراست کے ان کند ہتھیاروں پر رگڑتے جنہیں ناقدین کے خلاف بروئے کار لانا مقصود ہوتا۔ مسٹر جناح کے اس جواب سے لارڈ منٹو خوفزدہ ہو گئے اور ان سے کوئی جواب ماننا پڑا۔ اسی سال مسٹر رالی واپس چلے گئے۔ ایک اور لبرل مدبر سر چارلس ہارڈنگ اس کا جانشین بنا۔ وہ جناح کے سب سے بڑے سرکاری مداحوں میں سے ایک بن گیا۔ تربیت کے لحاظ سے سفارتکار ہارڈنگ کی مغالطہ آمیزی اور ذہانت نے کلکتہ کی کونسل میں شائستگی اور ذمہ داری کا نیا انداز قائم کیا۔ اسے ہندوستان کے لیے جان مارلے نے چنا تھا۔ لارڈ کیٹس، جو ان دنوں انڈین آرمی کا سپہ سالار تھا، وائسرائے بننے کے لیے زبردست مہم چلا رہا تھا۔ تاہم مئی 1910 میں ایڈورڈ ہفتم کی موت نے اسے ایک انتہائی طاقتور حلیف سے محروم کر دیا۔ مارلے نے شاہی تدفین کے موقع پر ہارڈنگ کو ہندوستان کا وائسرائے بننے کی پیشکش کی تھی۔ نئے وائسرائے نے کلکتہ پہنچتے ہی جلد محسوس کر لیا کہ بنگال کی تقسیم اس کی سلطنت کے جست سیاست میں ضعیف اور توانائی پیدا کرنے کا موجب بنی ہوئی ہے۔ وائٹ ہال میں مارلے کے جانشین لارڈ کرومو سے اس کی پہلی اہم پالیسی سفارش یہ تھی کہ بنگال کو متحد کر دیا جائے اور اس کے ساتھ بہار اور اڑیسہ کے جدا گانا صوبے قائم کیے جائیں۔ اوقاف بل 17 مارچ 1911 کو جناح نے قانون سازی کے لیے اولین اقدام کے طور پر مسلم اوقاف کے جواز کا بل پیش کیا، جو 2 سال بعد ہندوستان کی تاریخ میں غیر سرکاری طریق پر منظور ہونے والے سب سے پہلے قانون کی شکل میں سامنے آیا۔
لندن کی کونسل نے وقف کی ہوئی جائیداد میں ہبہ کے متعلق وصیت کو ناجائز قرار دے دیا تھا اور آخرکار 1896 میں مذہبی خیراتی اوقاف کی واپسی کا قانون بن گیا۔ جناح نے اس فیصلے کو قانونی طور پر بدلنے کا مطالبہ کیا اور اسلامی شریعت کی بنیادی اصولوں کے منافی قرار دیا۔ قانون اور وصیت جناح کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش علم اور قانونی دلچسپی کا خصوصی گوشہ بن گیا، جس کے وہ کم از کم 1931 تک مسلم الثبوت ماہر رہے، جس کی تصدیق چمڑے کے جلووں میں محفوظ 1888 سے 1941 تک وصیت کا عدالتی قانون کے زیر عنوان مرتب کردہ رپورٹوں سے ہوتی ہے، جو ان کے آبائی گھر لائبریری میں اب بھی موجود ہے۔ وصیت کے مسئلہ میں ان کے موکلوں میں ہندوستان کے امیر ترین نواب شامل تھے، جن میں نظام حیدرآباد، نواب بھوپال اور راجہ آف محمودہ آباد کے نام قابل ذکر ہے۔ جس طرح تقسیم بنگال مسلم لیگ کی تخلیق کا ایک اہم سبب بنی ہوئی تھی، اسی طرح دسمبر میں دربار دہلی کے موقع پر اس کی تنسیخ کے اعلان نے زوردار جھٹکا لگا کر اس جماعت کو اپنی تقویت پسندی کی پختہ عادت ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ نواب آف ڈھاکہ نے برطانیہ کی طرف سے اس تصنیف کو حکومت ہند کی کانگریسی مظاہرین کے سامنے سر اندازی پر محمول کیا اور اس اقدام سے تمام ہندوستانیوں کو یہ نیا پیغام ملا کہ ہم نہیں تو کوئی نوازش نہیں۔ تقسیم کو منسوخ کرنے کے ساتھ ہی جارج پنجم نے برطانوی ہند کے لیے کلکتہ کی بجائے دہلی کی تاریخ مقام کو دارالحکومت قرار دینے کا اعلان بھی کیا، جہاں ایک نیا شہر تعمیر کیا جانے والا تھا۔ دہلی مسلم سلاطین اور مغل حکمرانوں کا پایہ تخت رہ چکا تھا، جنہوں نے اوائل 13ویں صدی سے ہندوستان کے اکثر و بیشتر حصوں پر حکومت کی۔ یہ شہر شمالی ہند کی اس مسلم آبادی کا مدار، تعلیمی اداروں کا مرکز اور تاریخی یادگاروں کا گہوارہ لاہور، آگرہ، دیوبند، علی گڑھ اور لکھنؤ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ 23 دسمبر 1912 کو جب لارڈ ہارڈنگ ہاتھی پر سوار ایک شاہی جلوس کے ساتھ چاندنی چوک سے گزر رہے تھے تو دہلی ان کا قبرستان بنتے بنتے رہ گیا۔ ان کے عہدہ میں ایک بم آ کر پھٹا، جس سے ان کا ایک محافظ ہلاک ہو گیا اور بم کے ایک ٹکڑے نے واسرائے کی پشت چیر ڈالی اور ان کے کندھے کا پھٹا صاف نظر آنے لگا۔ ہندوستان کے مقبول ترین واسرائیوں میں سے ایک کے ہونے والے قاتل کا کبھی سراغ نہیں مل سکا۔